راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام کو بچے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں، کچھ شخصیات ایسے ہوتی ہیں کہ وہ سبھی کو لگتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں، اور سب جا کے ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے سٹار کی بات سن رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا ٹیلی ویژن میں کہ میں جب جاتا ہوں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ یا بس سٹینڈ پہ یا ایئرپورٹ پہ، تو مجھے اس طرح سے لوگ ملتے ہیں کہ جیسے میرا کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ میرا کزن ہے، کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا تایا ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، اور اس طرح سے کوئی میری تائی ہے، کوئی چچی ہے۔ یعنی اس انداز سے اتنی اپنائیت سے لوگ ملتے ہیں مجھے آ کے، اور وہ جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے پبلک میں جا کے، وہ سارا پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ایک دم یوں لگتا ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار ہے، اس کو ہم اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنا دوست کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے دل کے قریب کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں، اور وہ جذبات ہمارے چہرے پہ نمایاں ہوں، ہماری موجودگی میں کوئی شخص بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ یہ شخص میری عزت رکھنے والا ہے، یہ شخص میرا اپنا ہے، یہ شخص مدد کرنے والا ہے، اور یہ شخص خدا کے خوف سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں گے خدا کس طرح اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے گا، اور ہمارے معاشرے میں کیسا خوبصورت بدلاؤ آئے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ آمین۔ خوبصورت بات ہے، ہماری نظریں ہمیشہ خدا ہی کی طرف ہونی چاہیے، اور ہماری جان، ہماری روح وہ خدا ہی کی پیاسی ہونی چاہیے، اور جو خدا کا طلبگار ہوتا ہے اسے خدا اپنا دیدار کرواتا ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی، میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی، اپنے زمیں جلائی، میری ہاں تیرا تہایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔
تیری قدرت نہ لے تیرا زور تے حشمت میں ویکھاں تیری قدرت نہ لے تیرا زور تے حشمت جیا تیرے گھر مقدس بچ مینو نظری آیا تڑکے میں تینو ڈھونڈا یا رب میرے خدایا تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی ہووے میری زبانی وڈیائی بھی خدایا تڑکے میں تینو ڈھونڈا یا رب میرے خدایا راتی جدوں میں سونا تیرے خیال وچ پانا. حمدیہ گیت سن لیا جناب والا، اور ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. تو اس وقت جو سب سے پہلا میسیج ہے میرے سامنے وہ ہے محمد اکرم سیال کا، جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے. لکھتے ہیں کہ بہن ریبا نعیم کے والد گرامی کی رحلت پر لواحقین سے بالخصوص بہن ریبا کی دلی تسلی اور تشفی اور اطمینان کی دعا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. اسی طرح سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے. واہ، شکریہ جناب. اس کے بعد جو اگلا میسج ہے یہ فیس بک پر ہمیں کمنٹ کیا گیا ہے محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب کی جانب سے. لکھتے ہیں آج کا پروگرام جوشوا بھائی کی سریلی آواز میں سماعت فرمایا. پروگرام کے آغاز میں بڑی پیاری بات کی کہ ہم کو ہر وقت خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے. پھر تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ سن کر دل کو بڑا سکون ملا. شکریہ جناب. فیض کریم صاحب نے بھی ہمیں فیس بک پر کمنٹ کیا. انہوں نے لکھا گڈ. اسی طرح سے عبد الغفور کیسر نے لکھا زبردست پروگرام. نوید احمد نے لکھا ایکسیلنٹ. امجد خان نے لکھا انچارج پروگرام راہ زندگی جناب انور جوزف صاحب. اور میڈم ریبا نعیم صاحبہ آداب عرض. آج پروگرام میڈم ریبا نعیم کی میزبانی میں سنا. پروگرام میں حمدیہ گیت بھی سنا. دل کو سکون ہوا. پروگرام کے تمام سلسلے بہت اچھے لگے. آپ نے کہا کہ اس وقت ہم کلب کے کافی تعداد میں ارکان موجود ہیں جو پروگرام سن رہے ہیں. شکریہ. اسی طرح سے رانا شمشاد صاحب نے کمنٹ کیا سپر پروگرام. نوید احمد نے کیا کمنٹ پروگرام از ویری ویل. حق نواز تگڑ نے کیا کمنٹ ویری نائس. اسد مراد صاحب نے میسج کیا. انہوں نے لکھا کہ حسب معمول پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے ہوا. اس کے بعد حمدیہ گیت پلے ہوا جو کہ بہت اچھا تھا. خطوط اور میسیجز کے سلسلے بھی بہت اچھے تھے. سن کر بڑا اچھا لگا. شکریہ جناب. حیدر سید صاحب کا بھی میسیج ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لکھتے ہیں کہ پروگرام کا ہر سلسلہ قابل ستائش ہے. رشتوں کی بات کریں تو اب ہم انہیں بھی مادیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. انسانیت خال خال ہی نظر آتی ہے. پروگرام راہ زندگی سے وابستہ سبھی دوستوں کو محبت بھرا سلام. شکریہ پیارے بھائی حیدر سید. اس کے بعد جناب ٹیکسٹ میسج بھی ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب کی جانب سے. اور اس کلب میں شامل ہیں عائشہ صدیقہ، علینا خان، تحسین فاطمہ، زین علی، زرینہ پروین، حسنین علی اور دیگر ممبران. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے میسج کیا ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ آج کا پروگرام جوشوا بھائی کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا.
प्रोग्राम के आगाज में बड़ी प्यारी बात की कि हमको हर वक्त खुदा का खौफ दिल में रखना है। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस, फिर हमदिया गीत, तेरा कलाम ज़बाने में ऐ खुदाबंदा, सुनकर दिल को बड़ा सुकून हुआ। शुक्रिया जनाब। इसके बाद नवीद अहमद साहिब हैं जो अफ्रीका में मुकीम है। अफ्रीका का मुल्क है सोमालिया, वहां पर मुकीम है और उन्होंने हमें मैसेज भेजा है। उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुनकर बहुत अच्छा लगा। खास तौर पर जो सेहत के बारे में मालूमात थी वो बहुत अच्छी थी। खेल के हवाले से बात की गई, ये भी सुनकर खुशी हुई। मजीद आप लिखते हैं कि अफ्रीका में तो हर एक से दूसरे आदमी को कैल्शियम की बहुत कमी है। तो इसमें आपने कहा जो अच्छे लफ्जों में जो प्रोग्राम को पेश किया गया उसको मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को सुनवाया है। सिलसिला हेल्थ सुना, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब नवीद अहमद। सदा खुश रहिए, सलामत रहिए। आप परदेश में हैं इस वक्त और खुदा सदा आपकी रहनुमाई करे, आपके साथ हो। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब का खत है और ये खत उन्होंने इंग्लिश में लिखकर भेजा है। लिखते हैं कि ऑल फ्रेंड्स आर वेरी फाइन। आई एंड माई कोलीग्स आर very regularly listening your program. They liked all its segments. Rahe Zindagi team always presents beautiful programs for all our listeners. Rahe Zindagi vision is these programs are more and more informative and interested to everyone. I like it very much. Thank you very much जी मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहिब। खुशी होती है कि जनाब आप इंग्लिश में भी अच्छा लिख लेते हैं। खुदा आपके साथ हो, सलामत रहें आप। खुदा आपके इल्म में और भी ज्यादा इजाफा फरमाए। तो जनाब खुतूत के सिलसिले को हम यहीं पर समेटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं टी शॉप की जगह पर। इस सिलसिले का नाम है कुदरत के करिश्मे। आइए मिलकर सुनते हैं। कुदरत के करिश्मे में हम बात करेंगे उन नेमतों के बारे में जिनसे कुदरत ने हमें नवाजा है, किस तौर पर ये नेमतें हमारे लिए फायदेमंद हैं। हमें इनकी कदर करनी है और इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना है ताकि कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन कायम रह सके। इंसान बुनियादी तौर पर अपनी ज़रूरियात के गिर्द ही अपनी ज़िंदगी बसर करता है और पानी का इस्तेमाल एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पानी पर, जो कि खुदा ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और खुदा ताला ने हमारे बदन में भी इसको बहुत खास मुकाम दिया है। अगर हम अपने बदन की बात करें तो हमारे जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। फिर जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं उसका भी तकरीबन 71% हिस्सा पानी ही पर मुश्तमिल है। सवाल ये है कि पानी किस तौर पर हमारे लिए खुदा की बड़ी नेमत है और क्यों जिस्म इस पर इस कदर इन्हिसार करता है। हमारे जिस्म की वो नरम, कुरकुरी, चिपनी हड्डी कार्टिलेज जो हमारे जोड़ों और रीढ़ की हड्डियों की टिकियों में होती है, इनमें भी 80% पानी होता है। अगर एक तवील अरसे तक पानी मुनासिब मिकदार में ना मिले तो इससे जोड़ों की झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत जो शॉक एब्जर्वर जैसी होती है घट सकती है। थूक को हम बड़ी हकारत से थूक देते हैं, लेकिन ये थूक ही है जिससे हम मुंह में नवाला बनाते और खाना हजम करते हैं और इसी थूक से हमारे मुंह, नाक और आंखें नम रहती हैं। इससे इन अज़ा में रगड़ नहीं लगती और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। पानी पीने से मुंह साफ भी रहता है। पानी ना पिए तो मुंह से बदबू आने लगेगी। अगर मीठे मशरूबात की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाए तो दांत भी खराब नहीं होंगे और जिस्म को ज्यादा फायदा होगा। अगर खून की बात की जाए जिसकी वजह से जिंदगी कायम रहती है, इसमें भी 90% से ज्यादा पानी होता है जो जिस्म के एक खुलिये तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर पानी ना पिए या जिस्म में इसकी मिकदार कम हो जाए तो तबीयत में सुस्ती और घरावट महसूस होने लगती है। जिस्म में पानी की किल्लत जल्दी बीमारियों और कील मुहासों का भी बायस बनती है, जबकि मुनासिब मिकदार में पानी पीना जल्द को हशाश बशाश और ताज़ा रखता है। अगर फिशारे खून की बात करें जिसका हर दूसरा शख्स शिकार नजर आता है, अगर पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो इसका भी प्रेशर एतदाल पर रहता है। जब हम पानी पीते हैं तो दिमाग, हराम मगज और दीगर गुदूदें मुख्तलिफ इकसाम के हार्मोन्स तैयार करने के काबिल होते हैं और अज़ा भी इस लायक होते हैं कि एहसासात को दिमाग तक बजरिया न्यूरोट्रांसमीटर मुंतकिल कर सकें। जिस्म देर तक पानी से महरूम रहे तो सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियतें दम तोड़ने लगती हैं। गर्मी के मौसम में
جو پانی ہم پیتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہماری جلد کی درمیانی تہوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور گرمی یا سخت مشقت کی صورت میں پسینہ بن کر اس وقت باہر نکلتا ہے جب ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے. جب یہ پسینہ بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہوتا ہے تو جسم ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. پانی اگر کم پیا جائے تو جسم کی ہوائی نالیاں سکڑ سکتی ہیں، جس سے دمہ اور حساسیت یعنی الرجی کی تکالیف بڑھ سکتی ہیں. پانی ہمارے جسم میں سے پیشاب کے ذریعے فاسد اور زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، جو اگر جسم میں رہ جائیں تو انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں. پھر پانی ہمارے بدن کو صاف ستھرا رکھنے، ہمارے لباس کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ انسانی بدن کی بنیادی ضرورت ہے، اور انسان اپنی بدنی توانائی کو بحال رکھنے اور صحت مند رکھنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. جو خوراک ہم کھاتے ہیں ان میں مختلف غذائیتیں اور معدنی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. اب دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ پانی سے ہی یہ معدنی اجزاء حل ہوتے ہیں اور انہیں جسم کے مختلف حصوں میں پہنچنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ انسانی گردے جو جسم میں موجود خون اور سیال مادوں کو چھان کر صاف کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. پانی کی کمی سے گردے کے کام میں بھی رکاوٹ پڑتی ہے، گردوں میں پتھری تشکیل پا سکتی ہے اور جسم انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے. بلا شبہ پانی جو کہ وافر مقدار میں ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جی جناب، قدرت کے کرشمے میں بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے. پانی واقعی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا. کب اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے؟ جب کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ، پیاس لگی ہو، کوئی آدمی مرتا ہو، پودے سوکھ رہے ہوں، فصلیں تباہ ہو رہی ہوں خشک سالی کی وجہ سے، تو ہمیں پانی یاد آتا ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے. ہمارا رتبہ کوئی بھی ہے لیکن ہمیں انسانوں کی قدر کرنی ہے اور یہ سبھی کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. خدا اس سے خوش ہوتا ہے. اب جو والدین ہیں وہ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ کھل کر ان سے بات کر سکیں. اس طرح بہت سی برائیوں سے بچے محفوظ رہتے ہیں. ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنی حیثیت برقرار رکھنی ہے، اپنی حد بندی جو ہے وہ لازمی رکھنی ہے، اس کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا ہے. ایک استاد جو ہے اسے بھی اسی طرح سے اپنے طالب علموں سے ایسے اپنائیت کے ساتھ رہنا ہے کہ طالب علم اپنی کمزوریاں بھی استاد سے نہ چھپائیں. تب دیکھیں گے کہ کتنی اچھی تربیت بچوں کی ہم کر پائیں گے. پھر اسی طرح سے معاشرے میں بھی ہمارے آس پاس ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے ہم نے سلام دعا کرنی ہے، ملنا ہے کہ وہ بھی دل کھول کر ہم سے بات چیت کر سکیں. یہ خدا کی حضوری میں بڑا پسندیدہ عمل ہے. پروگرام میں ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حادثات سے بچاؤ نیا شروع ہونے والا یہ سلسلہ ہے، تو آئیے آج مل کر سنتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم چاہے کسی بھی جگہ پہ ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، کام کاج پہ ہوں یا دفتر میں ہوں، حادثات ہماری زندگی کا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے بن جاتے ہیں. یہ حادثات چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک کچھ تدابیر پہنچائی جائیں، کچھ ایسی باتیں ہم آپ کے ساتھ کریں تاکہ ہم ان حادثات کی روک تھام کر سکیں. اسی حوالے سے آج ہمارے درمیان ہیں جناب سیف القہار صاحب، جو چیئرمین ہیں آکوپیشنل سیفٹی کمیٹی، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فیصل آباد کے، اور انٹرنیشنل سیفٹی ٹرینر ہیں. 2020 میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایمبیسیڈر برائے سیفٹی اینڈ ہیلتھ بھی نامزد ہوئے ہیں. سیف صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی بہت شکریہ. سیف صاحب، جب بھی ہم حادثات کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ان سے بچاؤ یعنی سیفٹی کا خیال آتا ہے، تو آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ سیفٹی یا یہ بچاؤ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی.
اگر ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، تو اگر ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ ہم زخمی ہو سکتے ہیں، ہمارا جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیف ہیں. ہماری یہ سیفٹی ہے کہ ہمیں یہاں پر ان تینوں چیزوں سے بچاؤ کا سہارا ہے. اب اگر ہم ایک جگہ پر غیر محفوظ ہیں، مثال کے طور پر ایک کرین ہے، اس کے اوپر لوڈ لٹکا ہوا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اور یہ خطرہ ہے، تھوڑا سا بھی خطرہ ہے کہ وہ گر سکتا ہے، تو جب ہم اس کے نیچے سے گزریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیف جگہ سے نہیں گزر رہے ہیں. وہ ہماری سیفٹی نہیں ہے. سیفٹی کا مطلب جو جگہ سیف نہیں ہے، جہاں پر رسک ہو کسی حادثے کا، جہاں پر رسک ہو کسی نقصان کا. کہ اگر ہم سیفٹی چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہر کام کو مکمل توجہ، منصوبہ بندی اور درست طریقے سے انجام دیں گے، تو وہ آٹومیٹکلی ہماری سیفٹی ہوگی. کیا کوئی ایسے طریقے ہیں تاکہ کوئی ایسا کام ہم کریں کہ وہ حادثات ہمارے ساتھ پیش ہی نہ آئیں؟ جی بالکل. اس کے لیے نا ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ حادثے سے پہلے پلاننگ یا حادثے کے بعد پلاننگ. عام طور پر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا یہ قانون ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سیفٹی فرسٹ کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے سیفٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ہم لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم لوگ یہ حادثہ ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس طرح کا حادثہ ہو گیا تو اس کی ہم پلاننگ پھر شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ حادثہ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، کوئی بندہ زخمی ہو گیا، تو پھر ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں. حادثہ ہونے سے پہلے پلاننگ کریں. نمبر 2، اگر حادثہ شروع ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے وہ آلات، وہ چیزیں ہونی چاہیے، جیسے آگ بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگشر ہونا چاہیے، کسی کو طبی امداد دینے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں تو یہ حادثہ کے دوران بچاؤ میں کام آتی ہیں. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چیز نہیں ہے، کہ ہم حادثہ کے بعد اس کی رپورٹ تیار نہیں کرتے، اس کے نتائج کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ تینوں چیزوں کے بارے میں، کہ حادثہ سے پہلے پلاننگ کریں، اور حادثہ کے دوران کا ہمارے پاس سارا آلات چیزیں موجود ہونی چاہیے، اور تیسرا نمبر پر ہمیں اس کی رپورٹ بنا کر نتائج ضرور اخذ کرنے چاہیے. صاحب یہ نہایت ہی اہم باتیں ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں حادثہ ہونے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اور پھر جیسے آلات کا ذکر کیا آپ نے کہ آلات ہمارے پاس ہوں تاکہ اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو رہا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد آج کل جو سب سے اہم اور عام دیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا میڈیا حادثات کو روکنے کے لیے کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ کہ ہم بھی ایک میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بہت سا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ دھوم فلم آئی تھی اور دھوم 1 اور دھوم 2 آئی، اس کے بعد بہت سے بچوں نے ون ویلنگ شروع کر دی، بہت سے بچوں نے تیز بائک چلانا شروع کر دی، اس کے اوپر کرتب کرنے شروع کر دیے، اور جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں حادثات رونما ہوئے. اور اسی طرح ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک فلم بنائی گئی جس میں ایک بینک لوٹنے کا ایک پورا پروسیس دکھایا گیا. وہ اتنا کریکٹ پروسیس تھا کہ حقیقت میں کچھ اسکول کے بچوں نے سیم اسی پروسیس کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ بینک لوٹ کر وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ بیسیکلی ہمارا میڈیا. آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے کارٹون میں دیکھتے ہیں تو ہمارے کارٹون 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو نوبیتا اور وہ شیو مان جی کچھ طرح کے کوئی ہیں جن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی غیبی مدد آ کے آپ کو بچا لے گا، آپ کا ہوم ورک بھی کر دے گا، آپ کے سارے مسائل بھی حل کر دے گا. اس کی مدد سے ہم بچوں کو نااہل بنا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو بینٹن جیسے کارٹون ہے جس میں وہ ہر وقت لڑائی کر رہے ہیں، ہر وقت جنگ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کا حصہ بن رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لڑنا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے دہشت گرد خود بنا رہے ہیں. پہلے ہیرو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اس کے بعد جب پابندی لگی اور ہیرو نے سگریٹ چھوڑے ہیں تو اس کے بعد سگریٹ انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ بہت سارے نوجوانوں نے وہ چھوڑ دیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، مطلب اس کے پازیٹیو کردار بھی ہیں، لیکن حادثات کے لحاظ سے جو میں نے چند آپ کو اگزامپل دیں کہ یہ تھوڑی سی ہماری نیگیٹیوٹی بھی. جی، اس پہ ہمیں بھی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم میڈیا میں اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں سے کیا ہم اچھی چیز جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. صاحب نہایت ہی شکر گزار ہیں آج کی ساری گفتگو کے لیے. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں تاکہ ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. امید ہے آئندہ بھی جب اگلے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے تو اس طرح کی اور بہت مفید اور خوبصورت باتیں ہمارے لسنرز تک، سننے والوں تک پہنچیں گی. آج کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یقیناً خدائے قادر مطلق ہمیں تمام طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے. تو جناب آج کے پروگرام میں ذرا بدلاؤ آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ 2 سلسلے نئے ہم نے شروع کیے ہیں. کیسے لگے ہیں آپ کو ضرور بتائیے گا ہمیں میسج کر کے، خط لکھ کے
फोन कॉल करके या किसी भी जरिए से आप जरूर हमें इत्तला दीजिएगा। खत आप लिखेंगे और लिखकर आप पोस्ट करेंगे हमारे इस पते पे, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0333 48 25 963। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0333 48 25 963। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहां पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो जनाब, हम मुंतजिर रहेंगे आपकी तरफ से फीडबैक के। आओ हम दुआ करें। खुदाए कादिर मुतलक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारे लिसनर्स को बड़ी बरकत दे। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी जाती रहे, अगर कोई तकलीफ में है उसकी तकलीफ जाती रहे, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी जाती रहे। तू हम सबको अपनी पनाह में रखना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा लिसनर्स। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।